چنانچہ جو شخص اللہ کا حق ادا کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں کلمہ توحید کی شمع روشن ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، مصیبت کے وقت اسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو دیکھتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی، ایک اچھے کلمے کی مثال دیتا ہے کہ اچھا کلمہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ تو فرمایا اچھا کلمہ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ایک اچھے درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اس اچھے درخت کی صفت کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں قائم ہیں، برقرار ہیں، گہری ہیں، وفرعها فی السماء اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اتنی بلند ہیں کہ گویا آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، اور کلمہ طیبہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، ایمان کی شمع ہے جو ہر انسان کے دل میں روشن ہونی چاہیے۔ تو جو آدمی اپنے دل میں ایمان کو جگا لے، ایمان کو جگہ دے، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی ایمان والے شخص کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو بڑا پاکیزہ ہے، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح۔ اب اس پاکیزہ درخت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، کیونکہ آگے اللہ نے اس درخت کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ کھجور میں پائی جاتی ہیں۔ صفات کیا بیان فرمائی؟ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں قائم ہیں، برقرار ہیں، گہری ہیں، وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں بلند ہیں، آسمان کی طرف گئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها اور وہ ہر وقت ہر موسم میں سارا سال پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو کھجور کے درخت میں بھی یہی صفات ہوتی ہیں کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، برقرار ہوتی ہیں، اور اتنی مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں کہ کھجور کا وہ بلند و بالا درخت ہر قسم کی ہواؤں کو برداشت کرتا ہے، ہر قسم کے موسم کا مقابلہ کرتا ہے، اور کسی قسم کی تیز ہوا اسے شکست نہیں دے سکتی، اسے گرا نہیں سکتی۔ تو پہلی صفت تو یہ ہوئی کہ اس کی جڑیں زمین میں قائم ہوتی ہیں، برقرار رہتا ہے وہ درخت۔ اور دوسری مثال کیا ہے، صفت کیا ہے کہ وہ بلند ہوتا ہے۔ تو کھجور کا درخت بلند ہوتا ہے، اس کی شاخیں کافی بلند ہوتی ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ پھل ہر موسم میں دیتا ہے۔ تو کھجور ہر موسم میں پائی جاتی ہے۔ کھجور کا درخت انسان کے لیے ہر موسم میں نفع مند ہے۔ اول تو کھجور کا درخت سال کے اکثر موسموں میں پھل دیتا ہے، اور اگر کسی موسم میں اس پہ پھل نہیں بھی آتا تو اس کے تنے کا گودا استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے مختلف مقاصد کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسا درخت ہے جو سدا بہار ہے، جو انسان ہر موسم میں استعمال کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایماندار شخص جس کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو تو وہ اس درخت کی مانند ہے، یعنی جس شخص کے دل میں ایمان کی شمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے گا، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں گی، اس کائنات میں اس کے لیے اپنا نام برقرار رکھنا آسان ہوگا، مصیبتیں اسے جھکا نہیں سکتی۔ زمانے کی جو سرد و گرم ہے، مختلف موسموں کی تپش ہے، وہ ایسے انسان کو شکست نہیں دے سکتی جو انسان اللہ پر مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ اور ایسا انسان بلند قامت ہوتا ہے، ظاہری بلند قامت نہیں، معنوی بلند قامت، کہ جس طرح کھجور کے درخت کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اسی طرح اہل ایمان کو
اللہ تبارک و تعالی مانوی بلندی، روحانی بلندی یعنی عزت اور کرامت عطا کرتے ہیں۔ اور جیسے کھجور کا درخت سال کے ہر موسم میں نفع مند ہوتا ہے، اسی طرح ایماندار شخص کا ایمان اسے ہر موسم میں فائدہ دیتا ہے اور اس کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث شفقت ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنی پہلی ذمہ داری ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے دل میں ایمان کی شمع روشن رکھتا ہے، تو اللہ نے اس کی مثال اس طریقے سے دی کہ وہ زمین پر برقرار رہے گا، وہ ہر موسم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا، کیونکہ اس کی نظر اللہ پر ہے، اور جو بھی حالات اس پر آتے ہیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہوتا ہے، اس کے فوائد لوگوں کے لیے عام ہوتے ہیں، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔